السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ کون کون سی ہیں، یہی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس سے قبل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کے لیے ایک نیو چینل کریٹ کیا ہے۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ طہارت کے مسائل کا علم ہونا، ان کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ سب سے افضل عبادت جو نماز ہے اس کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت کامل ہوگی تو نماز کامل ہوگی۔ نماز کے کامل ہونے کے لیے طہارت کا کامل ہونا یہ بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ان مسائل کا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر نکلنا۔ یوں سمجھ لیں کہ منی خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر وضو ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس کپڑے کے جس حصے پر لگے گی مزی تو وہ کپڑے کا حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، جسم کے جس حصے پر لگے گی تو جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا، لیکن مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوگا، منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہوگا۔ اب مزی کسے کہتے ہیں، منی کسے کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان دونوں کا فرق جاننے کے لیے ویڈیو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کا لنک آپ جا کر ضرور واچ کیجیے گا۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ مزی کسے کہتے ہیں جس کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور مزی کسے کہتے ہیں، منی کسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پر منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 پر احتلام ہو جانا، یعنی کوئی شخص سویا ہوا تھا اور سوتے ہوئے اسے جو ہے وہ صبح اٹھا تو اس نے کپڑوں پر تری پائی، منی کے جو ہے وہ اثرات پائے، تو اب اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ احتلام ہو جانے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر مرد کا عورت کی شرمگاہ میں اپنے ذکر کا داخل کرنا، اب چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دخول سے غسل واجب ہو جائے گا۔ مرد کا عورت کی آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں دخول کرنا، اس سے جو ہے غسل واجب ہو جائے گا دونوں کے اوپر۔ اور نمبر 4 پر حیض کا ختم ہونا۔ حیض یعنی جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ختم ہوں عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 پر نفاس کا ختم ہونا۔ نفاس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے کچھ دن تک، کچھ ایام تک خون جاری رہتا ہے، جیسے ہی وہ بلیڈنگ رکے گی تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جس طرح بہت مرتبہ پوچھا گیا کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، اگر پیشاب کے قطرے آ جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا یا نہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ پیشاب کے قطرے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، ہاں البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مزی کے خارج ہونے سے یا ودی کے خارج ہونے سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے اور کپڑا اور جسم کا وہ حصہ جس پر یہ لگ جائیں، یہ نجاست غلیظہ ہیں، اس کی وجہ سے وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کا دھونا یہ ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل پوچھے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔